اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گے۔ آج ہم جس سرداری وظیفہ یا وظیفوں کا سردار بھی جس کو کہا جاتا ہے اس پر بات کریں گے۔ کچھ قرآنی آیات یا کچھ ورڈز ایسے ہیں جو واقعی ان کو سردار بنا دیتی ہے، اور ان کی خاصیت کی بنا پر اگر ان کی خاصیت کی بات کریں تو ہوتے تو وہ ایک ہی ورڈز ہے، لیکن ان میں ڈھکے چھپے راز، ان کی برکتیں اور ان کی رحمتوں سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ ان ایک ورڈز کو پڑھنے سے نہ صرف آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایسی انعامات دی جاتی ہے جن کے لیے انسان تڑپتا رہتا ہے، حلال حرام کی رسپیکٹ بھول جاتا ہے۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں جو اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی مقرر کردہ باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہیں، دھوکہ جھوٹ نہیں دیتے، اور یہ ورڈ جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں یہ ریسائٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نوح میں مسلمانوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں ان انعامات سے نوازوں گا اگر تم اس کی کثرت کرو گے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے مسلمانوں کو کہ اگر تمہارے نام اعمال میں اس ذکر کی کثرت ہوئی تو تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ میں خود بھی 70 سے 100 مرتبہ ڈیلی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں، احادیث پر غور کریں کہ کیوں معافی مانگنا ضروری ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ ایک بندہ بیمار ہے تو اس کے لیے دوائی کھانا کتنا ضروری ہے، ویسے ہی ہے انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے، انسان گناہ کا پتلا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو یہ ویسے ہی ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ دوائی نہیں کھا رہے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ گناہ ہمارے لائف پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، کچھ پیرنٹس کے پاسٹ کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے بھی دیتا ہے تو ایسے امراض سے نوازتا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو اگر آپ بے شک انسان کی خصلت میں گناہ کرنا ہے، لیکن اگر آپ ڈیلی بیسس پر اللہ تعالیٰ سے گناہ سے معافی مانگیں گے تو یقین کریں کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی دوسروں کے لیے مثال بن جائے گی۔ بات کرتے ہیں سردار والے وظیفے کی کہ کون سی ایسا وظیفہ ہے جو تمام وظائف کے اوپر سبقت لے گیا ہے، اور وہ ہے استغفار کا وظیفہ۔ جس میتھڈ سے، جس ریشو سے میں بتاؤں گی، کوشش کیجئے گا کہ اسی میتھڈ اور اسی ریشو پر آپ نے کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ساتھ 10-12 وظائف کر رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا، آپ نے ایک وظیفہ ختم کرے اس کے بعد آپ نے وظیفہ کنٹینیو کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ سورہ بقرہ کی اور درود شریف کی منت والی وظائف کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلی کسی بھی ٹائم 5000 مرتبہ استغفار کرنا ہے اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ 30 دن میں یا تو یہ 1,50,000 ہوگا یا 1,25,000۔ 5 کو 30 پر ملٹیپلائی کر لیں، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائیں گا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ ریگولر کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ صرف 30 دنوں تک نہیں یا اپنی حاجت یا منت تک نہیں، آپ تھرو آؤٹ اپنی لائف میں استغفار اور درود ابراہیمی کو اپنا ساتھی بنائیں گے۔ اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آگے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کریں گے، کیونکہ اگر ایک بندہ آپ کی وجہ سے ایک ذکر میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مبتلا ہے، تو دونوں کو ایکول ثواب ملے گا۔ مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔